یعنی جو لوگ دین پر ڈٹتے ہیں وہ رسوا نہیں ہوتے، خدا کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ کوئی دین پہ ڈٹ کے تو دیکھے، قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس پر ڈٹ گئے۔ دیکھو یہ وقت تو ڈٹنے کا ہے، ہٹنے کا نہیں ہے، ڈٹنے کا ہے۔ اور مومن کی شان ہے ہر دور ڈٹنے کا ہے۔ جس دن مومن ڈٹتا ہے اس دن زمانہ ہٹتا ہے۔ اگر سب کو ہٹانا ہے تو خود کو ڈٹانا پڑے گا۔ ثم استقاموا، ڈٹ جاؤ اللہ کے دین پر۔ ڈٹنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں یہ کہا میرا رب اللہ ہے، اس پہ ڈٹ جاؤ، اب ادھر ادھر نہ دیکھو، بلکہ مصیبت دے تو بھی راضی ہے اور راحت دے تو بھی راضی، بلکہ ہم نعمت اور مصیبت نہیں دیکھتے بلکہ دینے والے ہاتھ دیکھتے ہیں، ہے نا؟ یہ ہے وہ جو دے دے، بیماری دے تو حضرت ایوب کی طرح لے لیا کرو، اور شفا دے تو بھی ایوب کی طرح لے لیا کرو۔ ایک بات کہوں، جب بیماری دیتا ہے نا تو پھر خود خیریت بھی پوچھتا ہے، کوئی مومن تو بن کے دیکھے۔ حضرت ایوب سے کسی نے پوچھا تھا اتنے بیمار رہے، اتنے بیمار رہے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا اور پھر آج اچھے ہو گئے، صحت مند ہو گئے، دونوں دور میں اچھا دور کون سا ہے؟ حضرت ایوب کہتے ہیں جب بیمار تھا تو مزے ہی کچھ اور تھے، اس کی تکلیف دینے کے انداز بھی جدا ہیں۔ تو کہا کون سا اچھا مزہ آتا تھا؟ کہا جب بیمار تھا کوئی دوست یار نہیں تھا، سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ پہلی بات یاد رکھنا بہنوں، جس دن سب ساتھ چھوڑتے ہیں اس دن رب کی مدد آتی ہے۔ جب تک سب کھڑے ہیں رب کی مدد کا تصور مت کرو، جس دن سب ساتھ چھوڑ دیتے۔ قرآن نہیں کہتا کہ لوگوں کو جھنجھوڑا گیا تو کہا متی نصر اللہ، کہاں ہے اللہ کی مدد؟ جب سارے ناطقے بند ہو گئے تو پھر آواز آئی نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، اور پھر مدد آئی، لوگوں نے دیکھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا مولا، جس کا کوئی مددگار نہ ہو، جس کا کوئی مددگار نہ ہو، اللہ ورسولہ مولا، جس کا کوئی مددگار نہ، اللہ رسول اس کے مددگار ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام کہتے ہیں جب بیمار تھا اور سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، سوائے بی بی رحمت کے علاوہ کوئی ساتھ نہ تھا، تو روزانہ سرگوشی کی جاتی تھی اور مشیت پوچھتی تھی پیارے ایوب کیسے ہو؟ تو میں کہتا تھا الحمدللہ۔ تو یار پوچھتا تھا کیسا ہے، اور ہم کہتے تھے الحمدللہ، جب سے اچھا ہو گیا ہوں۔ اب وہ آواز نہیں آتی، اس آواز میں اتنا مزہ تھا کہ کسی نعمت میں اتنا مزہ نہیں ہے۔ کوئی اس کا ہو کر تو دیکھے۔ اللہ اکبر۔ تو جس نے اللہ کی راہ کے اندر اپنے آپ کو قربان کیا مدد آئی۔ قرآن کہتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جو ڈٹ گیا تتنزل علیہم الملائکہ، یہ عربی زبان کا حسن ہے۔ قرآن نے کیا بات کہی ہے، اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں واحد تثنیہ جمع قلت جمع کثرت، نہ واحد کا سیگا نہ تثنیہ کا سیگا نہ جمع قلت کا سیگا۔ جمع قلت 3 سے شروع ہوتا ہے 9 پہ ختم ہوتا ہے، قرآن نہیں کہتا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جمع کثرت کے ساتھ ملائکہ، نہ ایک فرشتے آتے ہیں، نہ 2 آتے ہیں، نہ 3 آتے ہیں، نہ 9 آتے ہیں، فرشتوں کی پوری جماعت آتی ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا، فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم مت کر، خوف مت کھا، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اس جنت کا جس سے تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی بشارت لے، اور ہم کوئی مددگار نہیں ہے نا، فرشتے کہتے ہیں ہم تیرے مددگار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر اللہ کے دین پہ ڈٹو گی استقامت کے ساتھ، کوئی مدد کرے نہ کرے اللہ کی مدد آئے گی، فرشتوں کی مدد آئے گی۔ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو مذہب سکھاؤ، اپنے بچوں میں قناعت پیدا کرو، اپنی بچیوں کے اندر قناعت پیدا کرو کہ لوگ روٹی کے اور بوٹی کے چکر میں ہم سے ہمارا دین نہ چھین سکے۔ اپنے بچوں
بچوں کو صحابہ کی داستان سناؤ، اپنے بچوں کو اہل البیت کی داستان سناؤ، اپنے بچوں کو انبیاء کی داستان سناؤ، اور ان کے اندر عزم پیدا کرو، ایمان کی اہمیت پیدا کرو، عقیدے کی اہمیت پیدا کرو، اپنے بچوں میں یقین پیدا کرو، تاکہ ہمارے بچے ایمان پر ڈٹے۔ میری بہنوں، ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ آخری جملہ کہتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں فلاں مقدر کا سکندر ہے، فلاں مقدر کا سکندر ہے۔ میں نے کہا سکندر کیا اور اس کی حیثیت کیا اور اس کی اوقات کیا؟ سکندر وہ ہے جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کیا، یہی سکندر ہے۔ میں نے کہا کیا حیثیت ہے اس کی؟ سکندر ہمارے مقدر پہ ناز کیا کرے۔ کہ وہ کیوں؟ میں نے کہا اس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی، پھر بھی مرا تو جنازے میں ہاتھ خالی لے کر گیا۔ اس کے مقدر میں آدھی سے زیادہ دنیا ہے، مگر دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے۔ او سکندر، تو ہمارے مقدر پہ رشک کر کہ تیری قسمت میں آدھی سے زیادہ دنیا ہے اور ہمارے مقدر میں آمنہ کا لال ہے، اور ہم جب دنیا سے جائیں گے تو خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، جنازے میں دامن مصطفیٰ لے کر کے جائیں۔ ہم سے بڑھ کر بھی کوئی خوش نصیب ہے، لیکن حضور سے وفا کرو گے تو، اپنے بچوں کے اندر دین کی محبت پیدا کرو گے تو۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے، دین پر استقامت سیکھیں، اپنے بچوں کو دین پر استقامت، خواہشات کو کچل دیں اور جذبہ پیدا کریں کہ دین کے لیے جو کچھ قربان کرنا پڑے گا قربان کر دیں گے۔ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہم سے یہ ہو سکے گا۔ نبی کا جاہو جلال دیں گے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔